اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستقبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک هم المفلحون۔ صلوات پڑھے گا محمد آواز سے پہنچ اوپر والا مائک ہے تو پھر یہ دو نہیں لگاتے آپ۔ ہاں اب صحیح آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ٹھیک ہے، بعد دیگر صلوات پڑھے گا محمد عزیزان گرام قدر و صاحبان علم باتمکین و مکرمین، اسی امام بارگاہ میں ہماری پہلی مجلس ہے۔ نہ آپ مجھے جانتے ہیں اور نہ میں آپ کو جانتا ہوں، مگر ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں بچھڑے ہوئے تھے جو آج مل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، میرے ساتھ صرف بولتے رہیے گا، یہ میرا حق آپ کی طرف ہے اور جو آپ کا حق میری طرف ہے میں آپ کو وہ دیتا رہوں گا۔ ہم نے 10 دن جس آیہ مبارکہ پہ گفتگو کرنی ہے، سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگر یہ آیت آج آپ سمجھ گئے تو میرے خیال سے مجھے باقی ایام میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے زیدان محمد؟ اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون۔ اس کا ترجمہ جو عام فہم زبان میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رب نے جس کو ہدایت کر دی وہ فلاح پا گئے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ مگر عربی گرامر میں باؤ تاؤ قاف لام واو منز مزخلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتا الا 17 حروف ہیں جسے حروف جڑ بولتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ تھوڑی علمی گفتگو ہے۔ پہلے دن اگر یہ سمجھ آ گئی تو میرے خیال سے باقی بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ یہ 17 حروف ہیں جس میں ایک لفظ من ہے، من بازیہ کے لیے ہے، من تبعیض کے لیے ہے۔ من کہتے ہیں جز کو، تھوڑا سا۔ اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے آپ کو۔ من تھوڑے کو کہتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون۔ اور اللہ نے جس کو اتنی سی بھی ہدایت کر دی، یا میرے اللہ، بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا۔ اللہ نے جس کو تھوڑی سی بھی ہدایت کر دی وہ بندہ فلاح پا جاتا ہے۔ من ہے جز کے لیے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ آپ کو آل محمد کا واسطہ مجھے پریشان نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، پہلے دن کی تمہید ہے۔ من کہتے ہیں جز کو، تھوڑے کو کہتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جیسے اللہ نے آدم کو کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کر دو، من روحی، میں نے اس میں تھوڑی سی روح داخل کی ہے۔ میرے ساتھ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، بات آگے تبھی بڑھے گی جب آپ میرا ساتھ دیں گے۔ یعنی جس میں تھوڑی سی روح داخل ہو جائے اسے تو سجدہ ہو جائے، اور جو سراپائے روح ہو بس میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا، یہ پہلے دن کی، یہ محسن بھائی
صرف پہلے دن کی تمہید ہے، اگر آپ تو لوگوں کے ذہن تک پہنچ گئی، اذہان تک پہنچ گئی، قلوب تک پہنچ گئی، تو میرے خیال سے باقی میرے لیے ایام آسان ہو جائیں گے۔ من جز کے لیے ہے، من تھوڑے کو کہتے ہیں۔ فلسفہ ہدایت کا ہمارا موضوع ہے 10 دن جو ہم نے پڑھنا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون۔ من روحی، ہم نے آدم میں ایک نبی اپنے دربار میں کہتا ہے کون ہے جو وہ تخت لے کے آئے؟ اس نے کہا میں لاؤں گا۔ کہا کیسے؟ کہا من عندہ علم الکتاب، میرے پاس تو تھوڑا سا کتاب کا علم ہے۔ کہا جی میں کیا کروں، میں عزیزان محترمہ میری بات سمجھ نہیں رہے، میرے پاس من ہے میرے پاس۔ کیا کہنے اچھا اگر آپ تھکے ہوئے نہیں تو بات آگے بڑھائی جائے، میں اشارہ کروں گا، اور مجھے نہیں پتا کہ اہلیان جعفریہ کالونی والے میری اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں۔ ایک منٹ ٹھہریے، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ۔ داد تو میں نے آپ کے کلیجوں سے لینی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، گاڑی چلتی نہیں پیٹرول کے بغیر، اور رہی باقی چلتا نہیں نعرے کے بغیر، ٹھیک ہے۔ من کہتے ہیں جز کو، تھوڑا سا، آخری آدمی تک جتنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، من کہتے ہیں جز کو، تھوڑے کو۔ اسی من کے مقابلے میں لفظ آتا ہے میم کے نیچے زیر آ جائے تو جز ہے، اللہ کا جز۔ اسی من کے اوپر زبر آ جائے تو من کن تو مولا ہو جاتا ہے۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھا میری بات بھائی، من جز کے لیے ہے، من ہے جز کے لیے، من ہے کل کے لیے۔ رسول نے یہ نہیں کہا جس کا میں مولا، کہا جب سے میں مولا ہوں۔ من جز کے لیے، توجہ کیجئے گا، بات آگے بس بڑھ گئی ہے اور آپ سمجھ گئے ساری بات۔ من جز کے لیے، من ہمیشہ جزوی استعمال ہوتا ہے، اور من انتا یہ الگ بحث ہو جائے گی، من انتا تم کون ہو یہ الگ بحث ہو جائے گی۔ من جز کے لیے ہے، من توجہ گھبرائے ہوئے تو نہیں نا، کل کیا آدم میں تھوڑی سی روح داخل کی تو اسے سجدہ ہو گیا، توجہ نہیں کی زیادہ محترم۔ عیسیٰ ہے، اللہ نے عیسیٰ کو کہا من کلمت اللہ، یہ تو تھوڑا سا کلمہ ہے۔ اللہ کے تھوڑے سے کلمے کو عیسیٰ کہتے ہیں۔ اور چلیے قرآن کی طرف کہ یہ جو تھوڑا سا کلمہ کیا کر رہا ہے، یہ جو تھوڑا سا کلمہ ہے نا، اپنی امت کو کہتا ہے جو کھا کے آئے ہو مجھے معلوم ہے، جو تم نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے مجھے وہ بھی معلوم ہے۔ یہ جو تھوڑا سا کلمہ ہے نا، پرندہ بناتا ہے مٹی کا، پرندہ ہوا میں پرواز کرتا ہے، یہ تو ہے جز۔ توجہ نہیں کرے گا، یہ جز ہے۔ اور کل کیا ہے؟ قالین میں بنے ہوئے شیر کو صرف دیکھتا ہے، بولتا نہیں۔ چلیے سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 82، توجہ ہے۔ من کہتے ہیں جز کو، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا، یہ پہلے دن کی تمہید یہ میرے سامعین اپنے اذہان میں بس نقش کر رہے تاکہ باقی ایام محسن بھائی میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اللہ کہہ رہا ہے آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء سے ایک ایفیڈیوٹ لیا، وعدہ لیا، میثاق لیا۔ کیا میثاق لیا؟ ثم جاءکم رسول، تم میرے محمد کی گواہی دو۔ سب نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے نبی کی گواہی دیں گے۔ اللہ نے کہا لتؤمنن، ایمان بھی لانا، وتنصرنہ، اس کی نصرت بھی کرنا۔ قال فاشهدوا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
فمن تولی بعد ذالک من ہم الفاسقون، اگر تم میں سے کوئی نبی بھی اتنا سا محمد میں شک کیا وہ نبی نہیں رہے گا۔ توجہ نہیں کر رہے میری جان، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، میری جان آپ پریشان ہیں، میں کیا کروں، بیمار میں ہوں اور پریشان آپ ہیں۔ یعنی کہ فمن تولی بعد ذالک من ہم الفاسقون، اتنا سا بھی شک کیا وہ نبی نہیں رہے گا۔ آدم سے لے کے اس حد تک کے نبی اگر محمد کی گواہی نہ دیں نبی نہیں رہتے۔ آدم تمہارا باپ بننا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی، نوح تمہارا کشتی بنانا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی، یوسف تمہارا حسن بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی، یعقوب تمہارا گریہ بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی، عیسیٰ تمہارا بن باپ کے دنیا میں آنا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی، موسیٰ تمہارا میری زیارت کرنا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی، اسماعیل تمہارا ذبح ہونا بیکار ہے اگر محمد کی گواہی نہ دی۔ آدم سے لے کے اس حد تک کے نبی، توجہ، آدم سے لے کے اس حد تک کے نبی اگر محمد کی گواہی نہ دے ان کی نبوت ہے بیکار، ان کی رسالت ہے بیکار، ان کی خلت ہے بیکار، ان کی طہارت ہے بیکار، ان کی رسالت ہے بیکار، ان کی انجیل بیکار، ان کی زبور بیکار، ان کے صحیفے بیکار ہیں اگر وہ محمد کی گواہی نہ دے۔ اور اے محمد، لکو دک صحرا میں اگر تم نے علی کی گواہی نہ دی تم نے نبوت کا کوئی کام نہیں کیا۔ فمن تولی بعد ذالک من ہم الفاسقون، اگر کسی نبی نے اتنا سا بھی شک کیا، دیکھیں نا جعفر محلے والوں، آپ نے تو میرا دل توڑ دیا، خدا کی قسم، اتنی بڑی بات کر گئے اور آپ کے سروں سے گزر گئی۔ من کہتے ہیں اتنا سا بھی شک نہیں کرنا۔ آیت اب میں پڑھنے لگا ہوں، قدیر میں آیت کون سی نازل ہوئی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ محمد، علی کی ولایت پہنچانے میں اتنی سی بھی دیر نہیں کرنا۔ ارے جب محمد علی کی ولایت پہنچانے میں اتنی سی دیر کر دے تو نبی نہیں رہتے۔ ملا کی نماز ولایت علی کے بغیر کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی نا۔ یاسین، طٰہٰ، مزمل، جس کی زلفوں کی قسمیں کھائے، سرکار جس کی زلفوں کی قسمیں کھائے اس کی نبوت ولایت علی کے بغیر نہیں بچتی۔ اور جس کی زلفوں میں اتنی اتنی موٹی جوں ہو اور وہ کہے کہ میری نماز ہو سکتی ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا، پریشان تو نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، بات جو میں نے لانی تھی جہاں پہ بس آپ منزل آ چکی ہے،
اب لفظ لفظ صلوات پڑے گا محمد. جی بھیا آپ لوگوں کو پریشانی تو نہیں ہے؟ آخری آدمی تک کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ چل رہے ہیں، ہم سفر ہیں. ٹھیک ہے، اب غدیر آ گیا، وہاں رسول اکرم نے خطبہ دیا. توجہ ہے؟ اب دیکھیے خطبہ تو ہم تک یہی پہنچا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. ایسا تو نہیں ہے. میں یہاں پہ آیا ہوں، جو میں نے اصل پیغام دینا ہے وہ دینا ہے 10 محرم کو. اس 10 کے لیے 9 دن مجھے تمہید باندھنا پڑے گی تاکہ آپ کے ذہن ہموار ہو جائیں، میری بات آسانی سے آپ تک پہنچ سکے. رسول آئے، ہاتھ بلند کیا اور کہا من کنت مولا. نہیں بھائی، اس سے پہلے کچھ کہا تو ہے. جی بھیا کوئی پریشانی نہیں. اب میں کیا، یہ آپ کی اب صبح سے یہ کر دیجیے گا. ٹھیک، آج تو چلو گزارا آپ بھی کر لیں، ہم بھی، باقی صبح کر لیجیے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ممبر بن گیا، آیت آ گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ممبر بن گیا، آیت آ گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ. پہنچا دیجئے، اتنی سی بھی تاخیر نہیں کرنی. لفظ مین ہے، حروف جارہ میں 17 حروف ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ آپ نے یہ آج کی مجلس میں لفظ من ذہن میں رکھنا ہے تو بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے، پہنچا دیجئے. اب رسول نے ہاتھ بلند کیا بلا تشبیہ، معافی. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاتھ بلند ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. بلا تشبیہ میرا اشارہ سمجھتے جائیے. اور رسول نے صحابہ کو کہا، یا ایھا صحابہ تشکر، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. بیمنک ایمانکم بالغیب ہی، تم نے ہر وہ چیز میرے کہنے پہ مانی ہے جو تم لوگوں نے دیکھی نہیں. دیکھیے میرا ساتھ دیجیے، میرا ہاتھ تھک جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، تم لوگوں نے میرے کہنے پہ ہر اسے مانا ہے جسے دیکھا نہیں. تم لوگوں نے میرے کہنے پہ اللہ کو مانا، تم نے اللہ دیکھا نہیں. تم لوگوں نے میرے کہنے پہ آدم کو مانا ہے، تم نے آدم کو دیکھا نہیں. جو سمجھ رہے ان کو میں داد دیتا ہوں. تم لوگوں نے میرے کہنے پہ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو مانا، مگر تم میں کسی نے دیکھا نہیں. تم لوگوں نے میرے کہنے پہ فرشتوں کو مانا ہے، بہا یؤمنون بالغیب والملائکۃ ہی، فرشتوں کو مانا ہے، دیکھا نہیں. چونکہ آج ہے توحید کے ایاموں میں سے ایام آخر، تو میں تمہیں ہر وہ شے دکھا کے جاؤں گا جو صرف سنی ہے. اور جعفریہ کالونی والوں کے سر سے بات گزر گئی، خدا کی قسم، اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی. تم لوگوں نے جو سنا ہے میرے کہنے پہ، آج میں دکھا کے جاؤں گا. الحمدللہ. توجہ ہے، الحمدللہ. رسول نے خطبہ شروع کر دیا، صحابہ کا مجمع ہے. الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القریشی السید انا سید البشر مرسلین نہایت طیب طاہرین انا یاسین انا مزمل آل قرآن ہی بباطنہ ہی ھذا آدم و ھذا نوح و ھذا ابراہیم. توجہ، کیا کروں میں آپ لوگوں کا، پریشان بیٹھے ہیں. ھذا ابراہیم
دیکھیے میں سنسر کر رہا ہوں، مگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کھل کے بات کر دوں گا، مجھے نہیں پتا کل آگ لگ جاتی ہے یا نہیں لگتی یہاں پہ، اور اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر میں کہنے لگا ہوں ھذا آدم ھذا خالق آدم، یہ آدم بھی ہے اور آدم کا خالق بھی ہے۔ دیکھیے کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ، میں چھوڑ دوں گا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ھذا آدم ھذا خالق آدم ھذا ابراہیم ھذا خالق ابراہیم ھذا موسیٰ ھذا بنور انذر الموسیٰ، یہ موسیٰ بھی ہے اور اپنے آپ کو کوہ طور پہ دیکھنے بھی جایا کر۔ شاہ جی کتنی بڑی بات کر کے، خدا کی قسم۔ ھذا عیسیٰ تھے جو مت سو، اور یہ عیسیٰ بھی ہے اور یہ خالق عیسیٰ بھی ہے۔ ھذا جبریل ھذا میکائیل ھذا اسرافیل ھذا ہے، یہی زندگی ہے، ھذا موتا، یہی موت ہے، ھذا کعبۃ ہی، یہ کعبہ ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون بیٹھا ہے اور کون کھڑا ہوتا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، پھر جس کا طواف کر کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا وہ بھی کعبہ ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی کعبہ ہے۔ کہا پھر ان دو کعبوں میں فرق کیا ہے؟ کہا وہ کعبہ وہ ہے جس میں یہ آتا ہے، یہ وہ ہے جس میں وہ آتا ہے۔ ابھی بھیا من کن تو نہیں کہا، ارے بھیا ابھی رسول نے من کن تو مولا نہیں کہا، ابھی تو تمہید چل رہی ہے۔ ھذا آدم، آپ پریشان تو نہیں ہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ بھائی میری عمر پہ نہیں جائیے گا، شیعت میں عمر کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ زیر زبر شد مد راوی روایت کی رہتی عبارت کتاب مؤلف مورخ کا میں ضامن ہوں۔ میں ان سب حوالہ جات کا میں ضامن ہوں، صرف آپ کا کام ہے میرے ساتھ بولنا۔ میں جانوں آل محمد جان، توجہ ہے عزیزان محترم۔ ھذا آدم ھذا نوح، خالق آدم خالق نوح، ابراہیم بے خالق ابراہیم، و موسیٰ بے عیسیٰ بے خالق موسیٰ عیسیٰ، ھذا ہے، ہاں یہ موت، توجہ ہے۔ ھذا کعبۃ اللہ، اے میرے صحابہ یہی تو کعبہ ہے، اور اے صحابہ ھذا صلاۃ المومنین، اے میرے صحابہ یہی نماز ہے۔ ھذا صیام المومنین، اور یہی روزہ ہے۔ ھذا حج المومنین، یہی حج ہے۔ ھذا زکوٰۃ المومنین، یہی زکوٰۃ ہے۔ ھذا قرآن المومنین، یہی قرآن ہے۔ ھذا رکوع المومنین، یہی رکوع ہے۔ ھذا سجود المومنین، یہی سجود ہے۔ نہیں سورہ ماؤن کی ابتدائی 2 آیتیں نازل ہوئی اسی وقت، دو آیتیں نازل ہوئی اسی وقت نازل۔ جب رسول یہ خطبہ دے رہے ہیں نا تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، وہ رسول کا خطبہ نہیں سن رہا، بھائی ذکر علی ہو رہا ہے اور وہ ذکر علی نہیں سن رہا بلکہ مشغول نماز ہے۔ 2 آیتیں نازل ہوتی ہیں حبیب، فویل للمصلیین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لعنت ہے اس نمازی پہ جو نماز سے غافل ہے۔
سرکار بے نمازی پہ لعنت ہوتی تو سمجھ آتا. معلوم ہوا جو علی کو نہیں مانتا ایسا نمازی بھی لانتی ہے، ایسا حاجی بھی لانتی ہے. فویل ھذا صلاۃ المومنین، ھذا صلاۃ المومنین، یہی مومنین کی نماز ہے. ھذا حج المومنین، یہی مومنین کا حج ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا، پریشانی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. اور ھذا بڑا ایک لطیف سا جملہ آ گیا، پتہ نہیں آپ میرا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں. ھذا تشبیہ التخلیق ہی یخلقون. نہیں میں اس کی تفسیر کر دوں اگر آپ اجازت دیں. اللہ ہاتھ رکھتا ہے، جسم وجود موجود ہے، وجود نہیں رکھتا. توجہ نہیں کر رہے بھائی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، موجود ہے. آنکھیں نہیں، دیکھتا ہے. ہاتھ نہیں، کرتا ہے. مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں انا یکرزوہی، تم اسے نہیں جانتے، یہ وہ ہے جس نے اسے مقروض کیا ہوا ہے. علی وہ ہے جس نے اللہ کو، بھیا اگر دل نہیں مان رہا تو مجھے چھٹی دے دیں، ابھی تو پہلا دن ہے، 9 دن بہت کچھ ہونا ہے یہاں پہ، آپ کو نہیں پتا. اور اپنے گھروں سے یہ ذہن سے نکال کے آئیے گا کہ میں نے خیبر خندق پڑھنی ہے. میرا علی خیبر خندق تک نہیں ہے، میں نے یہاں وہ پڑھنا ہے جو آپ نے سنا ہی نہیں ہے. یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، توجہ کیجئے گا. ذہنوں سے نکال کے آئیے گا کہ میں کوئی خیبر خندق، بھئی علی باقر کے پاس چلتے ہیں، خیبر خندق بدر حنین سنائے گا. یہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. 9 دن ہے، پہلے دن سمجھ لیجئے گا، دیگ میں سے ایک ہی دانہ کھایا جاتا ہے نا، کھا لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. مولا کیا کہتے ہیں کہ اس نے اسے مقروض کیا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا ہوا بے لا یدے ہے، اس کے ہاتھ نہیں. میرے جعفریہ والوں نے جملہ ضائع کر دیا، کہا بناتا یہ ہے، دعویٰ وہ کرتا ہے. آدم کو بے یخلقون ہوا بے امرے ہی، ہر امر کو یقل یہ کرتا ہے. آدم اس نے بنایا، دعویٰ اس نے کیا. کائنات کو دیکھتا یہ ہے، دعویٰ وہ کرتا ہے. ہوا بے علم یعلمون، ہر دل کے راز جانتا ہے علی. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا کیا علی میرے دل کا راز جانتا ہے؟ رسول کہتے کمبخت تو تو دل رکھتا ہے، علی تو اس کے راز جانتا ہے جو دل بھی نہیں رکھتا. یعلمون العالم الغیب، یہ عالم الغیب ہے. خلق یہ کرتا ہے، دعویٰ وہ کرتا ہے. خالق ہونے کا دعویٰ وہ کرتا ہے، خلق یہ کرتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں رزق یہ پہنچاتا ہے. رازق ہونے کا دعویٰ وہ کرتا ہے. مجھے نہیں پتا یار آپ نے کیسے جان میری سمجھ نہیں رہی میری بات کو، یا تو میں مشکل پڑھ رہا ہوں یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے. خلق یہ کرتا ہے، خالق کا دعویٰ وہ کرتا ہے. رزق یہ دیتا ہے، رازق ہونے کا دعویٰ وہ کرتا ہے.
شکم مادر میں تصویریں یہ بناتا ہے، مصور ہونے کا دعویٰ وہ کرتا ہے۔ توجہ، آپ کو آل محمد کا واسطہ توجہ کیجیے گا، ہر جگہ موجود یہ ہوتا ہے، موجود ہونے کا دعویٰ وہ کرتا ہے۔ کعبے میں یہ آتا ہے، بیت اللہ کا دعویٰ وہ کرتا ہے۔ وہ بہایوں میں نانو نوح کی کشتی کو یہ دیکھتا ہے، دعویٰ وہ کرتا ہے۔ آدم کی مٹی یہ گونتا ہے، دعویٰ وہ کرتا ہے۔ ہوا کنزن مخفیہ۔ اور اے صحابہ، اچھا یہاں پہ تھوڑا سا فلسفہ خمینی کی کتاب ہے، سر الصلاۃ والصلاۃ العارفین، فارسی کی کتاب، توجہ ہے، دیکھیں میں حوالہ دے ہی دیا، منہ سے نکل گیا حوالہ۔ سر الصلاۃ والصلاۃ العارفین فارسی کی آیت اللہ خمینی کی کتاب، وہ لکھتے ہیں کچھ نہیں تھا شجر، حجر، پہاڑ، روحیں، انسان، نبی، پیغمبر، فرشتے، ملائکہ، کچھ بھی نہیں۔ کون تھا؟ اللہ۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اللہ بھی نہیں تھا۔ پریشان لوگوں نے کہا کہ پھر کیا تھا؟ کا عہد، قل هو اللہ احد، ایک ذات تھی۔ توجہ ہے بھائی، اللہ تو کسی نے اسے کہا ہے نا، اللہ تو اسے کسی نے کہا ہے۔ جب کسی نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تھوڑی ہے۔ ایک ہے عہد، ایسا عہد جس کی واحد نہیں، ایسا واحد جس کی تثنیہ نہیں، ایسی تثنیہ جس کی جمع نہیں۔ ایک ذات تھی۔ ذرا پوچھئے اس سے، باریلا جب کوئی بھی نہیں تیرے علاوہ، نہ تسبیح کرنے والا، نہ اب، نہ کوئی نبی، پیغمبر، رسول، کچھ بھی تیرے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں، پھر تنہائی میں بیٹھ کے یہ تو کیوں کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا؟ بھئی کس سے چھپا ہے؟ کس میں چھپا ہے؟ نہیں، آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ مجلس اس دہانے پہ آ چکی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی میری کٹی ہو جائے، اور میں نے کٹی کر دینی آپ سے اگر آپ میری بات ہی سمجھیں گی تو، کیونکہ میں بہت مشکل سے موضوع لے کے آیا ہوں یہاں پہ، آپ کو نہیں پتا۔ کوئی بھی نہیں، صرف تیرے، اور تو کہہ رہا ہے کون تو کنزن مخفیہ۔ بھائی دیکھیے، کسی شے کو چھپانے کے لیے علت برس سے قسمت کی ضرورت تو ہے نا۔ تین چیزوں کی ضرورت ہے کسی شے کو چھپانے کے، رومال ہی سے چھپانا ہے، پہلا اسے چھپانے والا ہو، دوسری قسم جس میں چھپانا ہے، تیسری جس سے چھپانا ہے۔ بھائی جب کوئی ہے ہی نہیں، تمہیں چھپایا کس نے؟ تو چھپا کس سے ہے اور چھپا کس میں ہے؟ توجہ نہیں کر رہے عزیزان میں۔ درود نہیں پڑھیے گا، درود دلوں میں پڑھیے گا، میری بات سنیے۔ 22 رمضان امام حسن کی بظاہراً ولایت کا پہلا دن، ٹھیک ہے نا؟
21 کی شہادت 22 کا پہلا دن. خالد بن سفیان نامی بندہ آ کے کہتا مولا یہ تبارک الامام اول یوم مولا آپ کو مبارک ہو، آپ امام بن گئے. امام کو جلال آیا. امام نے کہا کم بخت، امامت کو مبارکباد دو، میں نے قبول کر لی. ہم عہدوں کے محتاج نہیں ہیں. کمولا پھر کہا ہمیں 3 مبارکباد دیا کرو. مجلس ہو گئی ختم، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آج کی مجلس ختم ہوگی اور آپ کو نہیں پتہ چلا. مجھے 3 مبارکباد دیا کرو. کہا مولا کون کون سی؟ کہا یہ تبارک الامامت ہی اول، انا جد محمد ہوا قلبی لقلبی ہوا للہ. مجھے پہلی مبارکباد دیا کرو کہ میں اس محمد کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہے. توجہ، میں نے آپ کو نہیں پتا، آپ کو میں پہلی مبارکباد مجھے یہ دیا کرو کہ میں اس محمد کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا انا بے وجدی جدی محمد اب علی ہو وجود لا وجود ہی، اور میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اس کا جسم ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. دیکھیے میں نے کہہ دی نا، آپ کو نہیں پتہ چلا. توجہ ہے. میرا نانا اس کے دل میں رہتا جس کا، میرا بابا اس کا جسم. انا امی ہی حجاب لا حجاب ہی، میری ماں اس کا پردہ ہے جسے پردے کی ضرورت نہیں. سر سے گزر گئی. خدا کی قسم آپ نے سر سے بات گزار دی، آپ نے سر سے بات گزار دی. میں کہہ رہا ہوں کسی بندے سے پوچھے بھائی ان میں عورتیں کون ہیں اور مرد کون ہیں، تو وہ کہیں گے بھائی وہ عورتیں ہیں جو پردے میں ہیں. بطول ہے اس کا پردہ. کائنات کو نظر آ رہا ہے کہ محمد بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. محمد بیٹی کے لیے نہیں، توحید کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ بیٹی کے ادب میں کھڑا ہونا سنت ہو جاتی. بیٹی کے ادب میں کھڑا ہونا سنت ہو جاتی. توجہ نہیں کرے جاننا. تو جملہ کیا ہے؟ کن تو کنزن. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. یہ خطبہ غدیر تھا یا نہیں تھا؟ اس کی تفسیر تھی نا، اور آپ نے گزار دی. کن تو 3 جگہ تو استعمال ہوا ہے. پہلا کن تو اس نے کہا کن تو کنزل مخفیہ. دوسرا محمد نے کہا کن تو نبی. تیسرا غدیر میں ہے کہ جو سنا ہے دکھانے آیا ہوں. کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسے نعرے لگائیں گے تو پھر تو اللہ اللہ ہی ہو جائے گا. ہاں اس سے اچھا ہے کہ نہ لگائیں. ٹھیک ہے سرکار. من جز کے لیے ہے، من کل کے لیے. من کن تو مولا، کائنات کے ذرے ذرے کا میں مولا ہوں.
اور کائنات کے ذرے ذرے کا یہ مولا ہے. یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، یہی حج ہے، یہی زکوٰۃ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ اور آخری بات کہہ کے بس آپ سے اجازت. ھذا یعصب الدین. اور میرے صحابہ یاد رکھنا کہ علی یعصب الدین ہے، دین کا سردار. ایک بندے نے کہا یا اللہ یہ یعصب الدین کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ کہا میں نے پہلے بھی بتایا تو تمہارے ذہن سے نکل گیا. اچھا میں اس کو اپنے ہی ماحول میں بتاتا ہوں. درختوں پہ شہد کے مکھیوں کے چھتے ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ اس میں مکھیاں رہتی ہیں. ان مکھیوں میں ایک مکھی ہوتی ہے جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں یعصب النحل، شہد کی مکھیوں کی سردار. صبح صبح جب سب شہد کی مکھیاں مختلف پھلوں پہ پھولوں پہ رس چوسنے جاتی ہیں تو یہ مکھی نہیں جاتی، یہ دروازے پہ بیٹھی رہتی ہے. اس نے کبھی کسی پھل اور کسی پھول کا رس چکھا ہی نہیں، مگر اسے پتا ہے کہ کس پھول کا ذائقہ کیسا ہے. معلوم ہے کہ کس پھل کا ذائقہ کیسا ہے، کس پھول کی خوشبو کیسی ہے. اسے کہتے ہیں یعصب النحل. مکھیاں آتی ہیں تو چھتے کے اندر نہیں جاتی، یشما منہ سونگھاتی ہیں. وہ منہ سونگھ کر بتاتی ہے کہ حلالی رس لے کے آ رہی ہے یا حرامی رس لے کے آ رہی ہے. جو حلالی رس لے کے آتی ہے اور جو حرامی رس لے کے آتی اسے بھیج نہیں دیتی. باب القوارتی ان تقعدی، اس کے دو ٹکڑے کر دیتی. دیکھیے گا کبھی نیچے دو ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، دو ٹکڑے کر دیتی. رسول کہتے ہیں وہ ہے شہد کی مکھیوں کی سردار. یہ ہے یعصب الدین، دین کا سردار. وہ شہد کی چھتے پہ بیٹھے گی، یہ جنت کے دروازے پہ بیٹھے گا. یہ دیکھے گا کون حلالی آ رہا ہے کون حرامی آ رہا ہے. سمجھ آئی؟ وقت پریشانی کا تو نہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. یکم محرم ہے، آپ یہاں ذکر سننے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ دو بیویاں اور آئیں بیٹھی ہیں. جو یہاں چہلم تک رہیں گی. مجھے معاف کر دیجئے گا، دو جملے گوشہ دل کو چھیڑنے کے لیے. مجھ سے پوچھے علی باکر کون کون سی وہ بیویاں آئی ہیں؟ میں کہوں گا میں نام نہیں لے رہا. ایک کی پہچان یہ ہے، اللہ جانے آج بھی اس کا ہاتھ پہلو سے اٹھا ہے یا نہیں. شرم نہیں کیجیے گا، مولا آپ کے آنسو قبول کرے. کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا. حسین کی ماں، محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، اللہ جانے کہاں بیٹھی ہیں، بیٹھی یہیں کہیں ہیں. اور مجھ سے پوچھے علی باکر دوسری بیوی کون سی ہیں جو یہاں پہ آئی ہیں؟ میں کہوں گا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے
جو کبھی بابا کے سامنے نہیں چلی، اللہ جانے شام کے بازاروں میں کیسے سفر کیا ہوگا۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداران حسین ایک اور بی بی بھی ہے، کتاب کا نام ہے ریاض القدس جلد نمبر 2۔ ابھی آپ مسائل سن کے چلے جاؤ گے نا، رو گے، کوئی ماتم کرے گا، کوئی ران پیٹے گا، کوئی سینہ پیٹے گا، ابھی آپ چلے جاؤ گے۔ ایک بی بی اور ہے جو ان دونوں بیویوں سے سوال کرے گی۔ مجھے نہیں پتا کس کا دل پتھر کا ہے، اللہ جانے اس تیسری بیوی کے رخسار نیلے ہیں یا نہیں ہیں، اللہ جانے آج بھی اس کے کانوں سے خون جاری ہے یا نہیں۔ جب آپ رو رو کے چلے جاؤ گے نا، وہ تیسری بیوی اپنی دادی کے پاس آئے گی، آ کے کہے گی دادی اماں کیا یہ میرے بابا کے رشتہ دار ہیں؟ کیا یہ میرے بابا کی بہنیں ہیں؟ اس وقت سیدہ کہے گی نہیں، تیرے حسین کے چاہنے والے ہیں۔ سکینہ تڑپ کے کہے گی جب یہ روتے ہیں ان کو کوئی تماچے نہیں مارتا، ان پہ کوئی تازیانے نہیں برساتا۔ اللہ مان، یہی حق ہے بھائی، یہی حق ہے رونے کا۔ بس دو ایک جملہ اور سنتے جائیے گا۔ دادی اماں جب میں روتی تھی کوئی کھولتا ہوا پانی گراتا، اجرک من اللہ، کوئی غم نہ دے غم کے سوا۔ بس تھوڑا سا مسائل مجھے اجازت دیں، تھوڑا سا مسائل، ایک جملہ کہنے دیجئے مجھے۔ عزاداران حسین، حسین آخری دفعہ نانا کی تربت پہ آتا ہے۔ ایک جملہ سنتے جائیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی 28 رجب کا مصائب پڑتا ہے اور مومنین و مومنات سن کے روتے ہیں تو میں سجاد اس کے پہلو میں بیٹھا ہوتا ہوں، اس کی آنکھ کا آنسو ابھی اس کی گود میں نہیں آتا کہ میں اس کی ہر پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ حسین نانا کی تربت پہ آ کے کہتے ہیں نانا آخری سلام، 28 رجب، نانا گھبرانا نہیں، نانا میرا اکبر رہے نہ رہے تیرا دین رہے گا، نانا ان ہاتھوں سے اصغر کی تربت نہ بنانی پڑے، تیرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آنچ نہیں آئے گی۔ کرتے ہوئے بھیا حسن کی تربت سے فارغ ہوئے، ماں زہرا کی تربت، عجیب ہے ماں بیٹے کا رشتہ۔ ماں سے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں دین بچانے جا رہا ہوں، کہہ دو جملہ، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں ماں دین کی باتیں میں نانا سے کر آیا ہوں، ماں دین کی باتیں میں بھائی سے کر کے آ چکا ہوں، مگر ماں میں جا رہا ہوں، ایک بیٹی تیرے حوالے کیے جا رہا ہوں۔ اجرک من اللہ۔ ماں 28 گھروں کا اندھیرا ہے، میری سغرا اکیلی رہ جائے گی، ماں میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ عزاداران حسین مختصر کر دیا میں نے، بڑا مختصر کر دیا ہے، مصائب انشاءاللہ کل سے تفصیلی ہوگا۔ آتے ہیں عباس جیا کا کرتاس لایا جائے، پرچہ لایا جائے، کاغذ قلم ہاتھ میں لیا، کہ عباس لکھو ان کے نام جو میرے ساتھ مدینہ چھوڑیں گے، جن کے دل پتھر کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ عباس نے گود میں کرتاس رکھا، قلم ہاتھ میں لیے، کہ جی مولا لکھوائیے، کہ پہلے مسافر کا نام لکھ، ھذا مسافرت ہی زینب بنت علی۔ اشاروں کی زبان کا مصائب جو سمجھتے ہیں۔ کپ کپی آئی، کھڑے ہوئے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری زندگی میں زینب مدینہ چھوڑے گی، اجرہ من اللہ۔ بھائی شرم نہیں کیجیے، آپ کو سیدہ کا واسطہ ماتم کرنا، ایک جملہ بھی آنا ہے جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھنی ہے، صرف ایک جملہ کہنا ہے، کہ حسین امام بن کے کہہ رہا ہوں، بھائی بن کے حکم نہیں دے رہا۔ لکھو زینب بنت علی، حاضی کلثوم بنت علی، رقیہ بنت علی، سب کے نام لکھ دیے نا، ایک بی بی کا نام نہیں لکھا۔
جو وہاں رہ گئی تھی نا، میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو، وہ اٹھی، کہا بابا میں، کہا تمہاری شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے۔ ان مستورات نے اللہ جانے کس کس دربار میں جانا ہے، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم ان کے ساتھ جاؤ۔ بی بی اٹھی، بی بی اٹھی، کوئی کام نہیں کیا بی بی نے، سادات عظام غیر سادات کوئی کام نہیں کیا۔ علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، گود میں لے لیا۔ حسین نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا چلے سب جاؤ، بابا اصغر تو میرے پاس رہنے دو۔ عزاداران حسین نے کہا اچھا چلے ایسا کرتے ہیں، اصغر جس کے پاس چلا جائے جانے دو گی؟ کہا جی بابا، میں نے مقتل میں پڑھا ہے جناب رباب آتی ہیں، اصغر نے بہن کا گلا نہیں چھوڑا۔ علی کی بیٹیاں آتی ہیں، اصغر نے بہن کا گلا نہیں چھوڑا۔ عباس جیسے آتے ہیں، گلا نہیں چھوڑا۔ قاسم، اکبر، اونو محمد سب آتے ہیں، اصغر بہن کی گود میں، بہن خوش ہے کہ سب چلے جائیں گے، چلے اصغر تو میرے پاس ہے نا۔ حسین نے کہا اے میری لال، اے میری چندہ، اگر تمہیں اجازت دو تو میں کوشش کروں؟ کہا جی بابا کر لیجئے۔ حسین نے اصغر کو مانگا نہیں، اللہ جانے اصغر کے کان میں کیا کہا، اصغر لپک کے بابا کی گود میں آ گیا۔ جو رونے آئے ہو جن کے دل پتھر کے ہیں، ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ حسین کی بیٹی تڑپ کے کہتی بابا کیا کہہ دیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، وہ تین منہ والا تیر کون کھائے گا؟ وہ ننھی سی تربت میں کون سوئے؟ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔